امت کے ولی بھی دیکھنے لگتے ہیں. تو حضرت امیر خسرو اس کلام میں فرماتے ہیں کہ نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بود، کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی منزل تھی، کون سا مقام تھا، ایک رات جس مقام کو مجھے میرا رب لے گیا. اور آگے فرماتے ہیں کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام حسن، کہ وہ جو محفل تھی اس کا انداز کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات خود وہاں پہ امیر محفل تھی، اور اللہ کا رسول محمد شم محفل بود شب جائے گا. اور اس پوری محفل میں جہاں تک نظر جاتی تھی اور اس نظر کے پہنچنے کے لیے جو چیز روشنی فراہم کرتی تھی وہ ذات مصطفیٰ. تو ایک وقت وہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی نہ دیکھ سکے، اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور اللہ کے حبیب کے عشق کا کمال یہ ہے کہ اس نے خدا کو بھی پردوں میں نہ رہنے دیا، اللہ کو بھی پردوں میں نہ رہنے دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا حبیب جس نے خدا کو بھی پردوں میں نہ چھوڑا، پردوں سے باہر لیا ہے. اور اللہ رب العزت جو کائنات کا سب سے بڑا راز ہے، سب سے بڑا اسرار ہے، جس نبی کی نظر سے خدا اپنے آپ کو نہیں چھپا سکا، اس کائنات کی کون سی اور چیز ہے جو اس نبی کی نظر سے چھپ سکتی؟ بھائی اللہ رب العزت اس نبی کی نظر تو چھپ سکیا ہے؟ نہیں چھپ سکیا. حالانکہ اللہ نے کسی کی نظر نہیں دیکھ سکتی. تو جو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اپنے نبی سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکا، اپنے آپ کو پردوں میں نہیں رکھ سکا، اس نبی کی نظر سے کائنات کی اور کون سی چیز پردے میں رہ سکتی؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوسرا جو کلام تھا، وہ میں نے بلکہ وہ جو قوال تھے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا یہ کلام پڑھیں، کیونکہ ان کا تو ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جس طرف تھوڑا لوگوں کی وہ ہے رش ہے، لوگوں کی دلچسپی ہے، اسی کلام کو بار بار دہراتے ہیں. بہرحال میں نے ان کو خود یہ کہہ کے آرڈر پہ میں نے کہا کہ بھائی آپ یہ جو کلام ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کو یہ پڑھیں. تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولوی جو ہیں، آپ کمال درجے کے عاشق رسول تھے، کمال درجے کے عاشق رسول تھے، عاشق لوگ تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو مقام و مرتبت ملتا ہے وہ علم و عقل سے نہیں ملتا، عشق سے ملتا ہے، عشق سے ملتا ہے. یہ دیکھ لیں کہ اس کائنات میں کتنے بڑے بڑے انبیاء آئے، رسل آئے، بڑے بڑے اللہ کے ولی آئے، بڑے بڑے صاحب مقام و مرتبت زہد و تقویٰ والے لوگ آئے، صاحب علم آئے، صاحب بصیرت آئے، مگر عشق و محبت کی وجہ سے جو مقام حضرت بلال لے گئے وہ قیامت تک کوئی نہیں لے سکتا. بلال کو یہ مقام دینے والی کیا چیز ہے؟ بلال کا عشق ہے، بلال کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت ہے. تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں میرے والد صاحب کے مرشد بھی ہیں، ٹھیک ہے، میرے والد صاحب کے مرشد ہیں، ہمارے بھی مرشد ہیں. میں خود کئی مرتبہ کو دیکھ چکا ہوں، اور آپ کی ایک جو روحانی تربیت کا ایک سلسلہ ہے وہ آج تک ہمارے ساتھ منسلک ہے. کئی اوراد و وظائف آج بھی میرے پاس ایسے ہیں جو مجھے پیر مہر علی شاہ صاحب نے بتائے. تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری کے لیے گئے، اور تینوں مرتبہ پیدل چل گئے. یہ جو حیدرآباد سے آ گئے، یہاں ہمارے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے جو حیدرآباد فرقانپور سندھ کے علاقے سے. یہ حیدرآباد سندھ کے علاقے سے ریگستانی ایک رستہ نکلتا ہے جو پیدل اگر چلے بندہ تو وہ عرب تک جا سکتا ہے. اور قدیم زمانے میں جو عرب کے لوگ آتے تھے، سادات آتے تھے، یا جو اولیاء کرام صوفیاء کرام آتے تھے، وہ قافلوں کے ساتھ ہجرت کر کے جب برے صغیر میں آتے تو اسی راستے سے چل کر آتے تھے. تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری کے لیے جاتے تو پیدل جاتے تھے. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور اتنی بڑی بڑی سواریاں موجود ہیں، جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، گاڑیاں ہیں، تو آپ سواری پہ کیوں نہیں جاتے؟ اور 3-4 مہینے کا مسلسل سفر کر کے
اتنی صحبت اتنی مشقت برداشت کر کے آپ مدینہ تو طیبہ پہنچتے ہیں، مقدس سر زمین پہ پہنچتے ہیں، تو آپ نے جواب میں فرمایا، اب دیکھیں آپ لوگوں کا یہ تو عشق والوں کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، جس سر زمین پہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے ساتھ چلتے تھے، جن گلیوں میں چلتے تھے، ارے ان گلیوں میں سے مہر علی سواری کے اوپر کیسے گزر سکتے؟ آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اتنی محبت اور عشق تھا. اور ادھر سے یہ بھی ہے کہ یہ جو کلام لکھا گیا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، میں آپ کو اس کلام کے بارے میں بتا رہا تھا. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس کے بارے میں. تو جب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف اسلام آباد سے نکلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے، تو مدینہ تو طیبہ سے آپ کے استقبال کے لیے اللہ کے رسول نکلتے. اور جب آپ حجاز کی وادیوں میں پہنچتے، ان وادیوں میں پہنچتے ہی، اس سے پہلے کہ آپ مدینہ تو طیبہ پہنچے، وادیوں میں ان پہاڑیوں میں آپ کو لینے کے لیے استقبال کے لیے اللہ کے رسول آ جاتے. اللہ اکبر، یہ تھا ان عشق والے لوگوں کا کمال. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو کلام آپ نے لکھا ہے حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، جتنے بھی شعراء نے، صوفیاء نے، علماء نے جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام لکھا ہے، وہ کسی نے عشق و محبت میں لکھا، درد میں لکھا، مختلف طرح کی حالت اور کیفیات میں لکھا. مگر یہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واحد کلام ہے جس کو دیگر کلاموں میں اس لیے بھی امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول کو سامنے رکھتے ہیں. اور اس میں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ جس طریقے سے دیکھا اس کو بیان فرمایا کہ کتنے مہر علی کتنے تیری ساتھ ہوتی ہے آپ کی. تو واپس آنے کے بعد 14 سال تک حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شخص کا چہرہ ہی نہیں دیکھا کہ کہیں نظروں میں بنا ہوا وہ عکس، وہ تصور جو اللہ کے رسول کا میں بنا کے آیا ہوں، کسی کے چہرے کو دیکھنے سے وہ تصور نہ ٹوٹ جائے اور آپ پہ صاحب و سکر کی کیفیت طاری رہتی. اور تاریخ اولیاء کے اندر یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کے زمانے میں ایک جہالت کی وجہ سے ہمارے مسلک کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ جو یہ غیر شرعی کام کرتے ہیں، پنگا پینے چرسا پینے غلط کام کرتے ہیں، کیوں نہ کو پوچھے تو کہنے یار ایک کلندر ہے یہ مجذوب ہے. معاذ اللہ، مجذوب کہتے ہیں جذب یا جسے وہ جذب بن کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کسی کو اپنے اندر سمو لے. اور جس طرح تھی یہ سیاہی چوس روئی رکھو نا پانی میں تو وہ پانی کو جذب کر لیندی ہے، کرتی ہے نا جذب. مجذوب کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو جائے اور بقا باللہ کے مقام کو پہنچے. مقام فنا فی اللہ کے بعد شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے بعد جا کر یہ مقام آتا ہے. مجذوب انہوں نہیں کہتے جڑا پنگڑے باندھا ہوا ہے، وہ مجذوب نہیں ہوتا. یہ ایسے کنجرپوڑا ہے جو ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے، یہ پورے مسلک کو بدنام کر رہے ہیں. سارے مسلک کی یہ بدنامی ہے، یہ کوئی مجذوبیت نہیں ہے. تاریخ اولیاء میں دو ہستیاں اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر حالت جذب کو پہنچی ہیں. ان میں سے ایک حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ. اس کو کہتے ہیں مجذوبیت، عالم جذب، کہ جب اس شخص کو کسی چیز کا ہوش و حواس نہ رہے، یہ پتہ نہ چلے، زمان و مقام کی قید کا نہ پتہ چلے. وہ جس طرح پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام میں اس طرح کی صاحب و سکر کی کیفیت طاری ہوتی کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کو مریدین آپ کو ہلاتے کہ حضرت زور کا ٹائم ہو گیا، تو آپ فرماتے کہ اچھا زور کا ٹائم ہو گیا. اس طریقے سے اس طرح کی کیفیت طاری ہو جائے جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل جو میں ہوا سر بسجود، تو یہ آنے لگی صدا، تیرا دل تو صنم شناس ہے، تجھے کیا ملے گا نماز. جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جائے جو اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے وہ عالم جذب کہلاتا ہے اور اس شخص کو مجذوب کہتے ہیں. بات سمجھ گئی؟ یہ جو غیر شرعی حرکات ہیں یہ نہ کوئی کلندری ہے نہ مجذوبیت ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، من گھڑت چیزیں ہیں اور یہ سارے کے سارے مسلک کو بدنام کرنے والی چیزیں ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. بات سمجھ نہیں آپ؟ یہ جو کلندرا تو پیروں کو مت جایا کرو جس جگہ تے اللہ کے رسول کی شریعت مسلک ہوتی ہو، شریعت کے تقاضے پورے نہ ہوتے ہوں، یہ چیز ہمارے پورے مسلک کو اور پورے کے پورے اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے. ہمارا جو ایک ابھی میں بات کر رہا تھا قوالی کے حوالے سے، اب اس دفعہ میرا یہ پروگرام تھا کیونکہ علامہ جلالی صاحب اور نثار احمد وارثی صاحب
ان لوگوں کی کچھ مصروفیات ایسی تھی کہ یہ ٹائم نہیں دے سکے، نہیں آ سکے. اگر یہ آ جاتے میرے پاس تو میرا اس دفعہ پروگرام تھا کہ میں اصلاح فکر و عقائد کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں ان پہ میں مضمون بناتا اور سارے لوگوں کو، آنے والے ظاہرین کو، مہمان جو حضرات ہیں ان کو ان پہ باقاعدہ درس دیا جاتا. اصلاح فکر کے حوالے سے چلے ایک چیز جو ہے مختصر سا میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی تھی. آؤ نظر تم من نظر ایجاد تم جو نظر ہدیہ یا نذرانہ مان لو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا پورا کرنا تمہارے لیے واجب ہو جاتا ہے. لوگ کہنا نا اکثر کہنا یار میں کے تھے. میں نے پچھلے اس میں یہ تفصیل بتائی تھی آپ کو کہ الفاظ کو نہیں دیکھا جائے گا، مفہوم اور مقصد کو دیکھا جائے گا. میں نے 11ویں شریف کا مقصد بھی بتایا تھا، اور 11ویں شریف قرآن مجید کے اندر موجود ہے جس کو اللہ ارشاد فرماتا ہے آؤ نظر میں ہے یا مالی صورت میں ہے یا عبادت کی صورت میں ہے، اس کو ہم جب حضور غوث پاک کی ذات تو ہم اس کو بولتے ہیں. کیوں علامہ جلالی صاحب اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ 11ویں شریف کہا جاتا ہے. تو ہم لوگ یہ جو درباروں پہ لے جا کے منتیں مانتے ہیں، اس میں ایک چیز یاد رکھنا بھائی، یہ سارے بندے کان کھول کے سن لو. غالب ہے کہ جس وقت اسی لوگ کوئی غلط کام کرتے ہیں نا، جہالت کی وجہ تو لوگ غلط کام کر رہے ہیں نا، تو انہوں نے پھر بوڑھی میں بیچارے کہ تو ثابت کرا یا پیر کو تو ثابت کرا. آپ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ بھائی بتائیں جی فلاں دربار پہ یہ ہوا یا فلاں پیر صاحب نے یہ کہہ دیا، تو ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ یار آپ کیا کہیں گے ان چیزوں